ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ہینڈرک ابسن جو کہ ایک نارویجین پلے رائٹ ہے اس کے فیمس پلے یعنی ہیڈا گیبلر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پلے 31 جنوری 1891 کو جرمنی میں میونچ کے ریزیڈنس تھیٹر میں سٹیج کیا گیا۔ اس پلے کی اوریجنل لینگویج تو ڈینش تھی لیکن اسے بعد میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیا گیا۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریجک پلے ہے۔ اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں 1890s کا زمانہ دکھایا گیا ہے اور ناروے میں کرسٹینیا کے جارجن ٹیسمنس ولا کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ پلے ٹوٹل 4 ایکٹس پر کنسسٹڈ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کی جانب۔ ایکٹ 1 میں ہمیں بتایا گیا ہے 6 ماہ کے ہنی مون کے بعد دلہن اور دلہا گھر واپس آتے ہیں۔ دلہے کا نام جارج ٹیسمن ہے اور دلہن کا نام ہیڈا گیبلر ٹیسمن ہے۔ ان کی ایک آنٹی ہے جس کا نام آنٹ جولیا ہے۔ وہ اس کپل کو ویلکم کرنے کے لیے صبح ہی پہنچ جاتی ہے۔ اس نے دلہے یعنی جارج ٹیسمن کی پرورش کی ہے اور جس گھر میں اب وہ رہ رہا ہے وہ بھی اسی نے اسے گفٹ کیا ہے۔ جیسے ہی پلے شروع ہوتا ہے آنٹ جولیا اپنی ملازمہ برتھا کو ایک پھولوں کا بوکے دیتی ہے۔ وہ یہ بوکے لے کر کمرے کے ایک کارنر میں رکھ دیتی ہے جو کہ نیولی ویڈڈ کپل کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آنٹ جولیا اور ملازمہ یعنی برتھا دونوں ہی نیولی ویڈڈ کپل کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتی ہیں۔ آنٹ جولیا اسے بتاتی ہے کہ اس کا بھتیجا جب اورفن یعنی یتیم ہو گیا تو اسی نے اس کو پال کر بڑا کیا ہے اور اب وہ ایک پروفیسر بننے جا رہا ہے اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کا نام ہیڈا گیبلر ہے اور وہ جنرل گیبلر کی بیٹی ہے۔ اس دوران جارج اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے اپنی آنٹی سے ملتا ہے۔ وہ اس سے اس کے ہنی مون کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ساؤتھرن یورپ میں انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہوگا اور یہ سفر کافی رومانٹک رہا ہوگا۔ اس کے الٹ جارج اسے بتاتا ہے کہ اس سفر کے دوران اس نے اپنی کتاب کے لیے بہت سا ریسرچ میٹیریل اکٹھا کیا اور لائبریری سے بہت سے آرکائیوز جمع کیے ہیں۔ یعنی اسے اپنے ہنی مون سے زیادہ اپنی ریسرچ ورک کی فکر تھی اور جو کتاب لکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے میٹیریل اکٹھا کرنے پر اس کا زیادہ فوکس رہا ہے۔ اس کے تھیسس کا ٹاپک ہے دا ڈومیسٹک انڈسٹریز آف برابنٹ ڈیورنگ دا مڈل ایجز۔ پھر بھی اس کی آنٹی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہنی مون کے متعلق کوئی اور خاص بات بتانے کے لیے ہے، لیکن جواب میں وہ کہتا ہے کہ اب اس کے مائنڈ پر صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ وہ جلد از جلد ایک پروفیسر بن جائے۔ اس کے بعد آنٹی جولیا جارج کے سامنے اس کے ایک کلیگ کا ذکر کرتی ہے جس کا نام آئلرٹ لو برگ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لو برگ اپنی ہی ریسرچ کی وجہ سے مس گائیڈڈ ہو گیا ہے، اسے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کا بھتیجا یعنی جارج لو برگ کی طرح کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار نہیں ہوا۔ لو برگ کچھ سال پہلے ہیڈا گیبلر کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا لیکن اس بات کا جارج کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ ہیڈا اور لو برگ ایک دوسرے کی محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے لیکن جیسے ہی لو برگ نے لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو ہیڈا نے اسے پسٹل کے ساتھ ڈرا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا گیا کیونکہ ہیڈا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس پر حکمرانی کرے کیونکہ وہ ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہے جس نے اسے کسی بھی حال میں شکست خوردہ ہونا نہیں سکھایا۔ اس کے بعد ہیڈا گیبلر داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک لمبے قد کی خوبصورت لڑکی ہے جس کی ایج 28 ایئرز ہے۔ وہ آنٹ جولیا کے اسلام کا بھی بہت ہی سرد مہری سے جواب دیتی ہے، یعنی وہ کسی سے بھی گرم جوشی سے نہیں ملتی۔ وہ اپنے ہسبینڈ جارج اور اس کی فیملی کو بہت ہی بورنگ سمجھتی ہے اور جب اس کا ہسبینڈ آنٹ جولیا کے لائے ہوئے پرانے سلیپرز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اس میں بھی کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی۔ ہیڈا گیبلر فوراً موضوع کو چینج کرنے کے لیے ملازمہ کو اس بات پر ڈانٹتی ہے کہ اس نے آنٹی جولیا کا ہیٹ یہاں پر کیوں پھینکا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہیٹ
آنٹی جولیا نے صرف اس لیے خریدا تھا کہ وہ ہیڈا گیبلر کو خوش کر سکے، حالانکہ اس کے پاس پرانا ہیٹ تھا، لیکن صرف اس کی خوشی کے لیے وہ نیا ہیٹ خرید کر لائی تھی۔ لیکن اس بات کو کور کرنے کے لیے جارج اس ہیٹ کی بہت تعریف کر دیتا ہے۔ ہیڈا گیبلر کی یہ حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، اس لیے غصے میں ہے، لیکن ہیڈا گیبلر کہتی ہے کہ اسے کوئی تھکاوٹ نہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے۔ در حقیقت ہیڈا گیبلر پریگننٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ بات پوری فیملی سے چھپا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہسبینڈ جارج سے بھی یہ بات سیکرٹ ہی رکھ رہی ہے۔ اس دوران ملازمہ بتاتی ہے کہ تھیا ایلسٹیڈ نام کی ایک عورت آئی ہے جو کہ ہیڈا گیبلر کی کلاس فیلو بھی رہ چکی ہے۔ وہ بہت ہی پریشان اور شرمیلی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ شادی کر لی تھی جس کے پہلے سے بچے بھی تھے، اور اس کو اس کے بچے بھی پالنے پڑتے تھے، اور ان کے گھر ایک شخص کا آنا جانا تھا جس کا نام آئلرٹ لوبرگ تھا، اور وہ اس کے ہسبینڈ کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے ایلسٹیڈ کی کتاب مکمل کرنے میں اس کی کافی مدد بھی کی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے۔ لیکن اب لوبرگ ان کے گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس ٹاؤن میں رہ کر گیا ہے، اس لیے تھیا ان سے کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر آیا تو لازمی اسے اس کی خبر دے دیں۔ اس پر جارج لوبرگ کو ایک خط لکھتا ہے کہ وہ ان کے ہاں آ جائے۔ اس کے بعد تھیا ہیڈا گیبلر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بہت بڑی عمر کا آدمی ہے، اور اس نے اسے ایک بیوی بنا کر نہیں رکھا بلکہ بچوں کو پالنے کے لیے ایک ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کی میریٹل لائف بہت ہی برے طریقے سے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد تھیا اپنی اور لوبرگ کی محبت کے بارے میں بھی اسے بتا دیتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھی گرفتار ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ اب اسی لیے وہ لوبرگ کے پیچھے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آ گئی ہے اور اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوبرگ اگرچہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا تھا کہ ایک عورت کا سایہ ہمیشہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن تھیا کو اس عورت کا علم نہیں تھا۔ در حقیقت یہ عورت ہیڈا گیبلر ہی تھی، جس کا نام وہ ہمیشہ چھپائے رکھتا تھا۔ ہیڈا گیبلر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا جب وہ اس عورت سے الگ ہوا تھا تو اس نے اسے پسٹل بھی دکھایا تھا، یعنی وہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے جواب میں تھیا اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک سرخ بالوں والی سنگر کے پیچھے بہت دیوانہ ہو گیا تھا، اور مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ اسی ٹاؤن میں دوبارہ آ گئی ہے۔ اس دوران جج بریک جو کہ ان کا ایک فیملی فرینڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ جارج سے رقم ادھار لیتا رہتا ہے، اور وہ ان کے ٹرپ کو بھی ارینج کرتا ہے، اور ہیڈا کے لیے ایک ولا بھی ارینج کرتا ہے جو کہ اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ لمبی مونچھوں والا ایک خوبصورت جوان آدمی ہے، اس کی ایج تقریباً 45 ایئرز ہے۔ وہ آتے ہی جارج کے ساتھ قرضے کی باتیں شروع کر دیتا ہے، اور ہیڈا تھیا کو چھوڑنے دروازے کی طرف چلی جاتی ہے۔ جج بریک ایک بری خبر بھی سناتا ہے کہ اس کے دوست یعنی لوبرگ کی کتاب کو پذیرائی مل گئی ہے، اور شاید اسی کو پروفیسر بنا دیا جائے اور جارج کی پروفیسرشپ پوسٹ پون ہو جائے۔ اس پر جارج کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہیڈا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ یہاں پر ایکٹ 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 2 میں ہیڈا اپنے پسٹل کو لوڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس 2 پسٹلز ہیں جو کہ اسے اس کے باپ کی طرف سے ملے ہیں۔ جب جج بریک وہاں آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے شوٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی میریٹل لائف بہت ہی بور گزر رہی ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ہر وقت بہت ہی بورنگ باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ اپنے ریسرچ ورک یعنی میڈائیول سیولائزیشن کی طرف مرکوز ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ جج بریک ایک اچھا انسان ہے، وہ لمبی باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس لیے وہ ہر موضوع پر بات کر سکتا ہے۔ جج بریک اس بات پر حیران ہے کہ ہیڈا گیبلر اور جارج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شادی کیسے ہو گئی، یعنی ہیڈا نے اسے کیسے قبول کر لیا۔ جب جج بریک اس سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے
کہ جارج نے اس کے اچھے فیوچر کی ضمانت دی تھی اور وہ اس کے تمام اخراجات اٹھانے کے لیے تیار تھا، اس لیے اس نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بریک بھی ہیڈا گیبلر کو بہت پسند کرتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ہیڈا کے ساتھ شادی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ وہ اسی بات پر خوش ہے کہ ہیڈا اس کے ساتھ دوستی کر چکی ہے۔ اتنے میں جارج اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ ہیڈا گیبلر کو بتاتا ہے کہ اس کی آنٹ جس کا نام رینا ہے وہ کافی بیمار ہے، اس لیے وہ اس کے پاس جا رہا ہے، اور وہ کچھ کتابیں لاتا ہے جس میں آئلٹ لو برگ کی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے۔ وہ یہ کتابیں ہیڈا گیبلر کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انہیں حفاظت سے رکھ لے، اور خود اپنی آنٹ رینا کے ہاں چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آنٹ رینا سے ملنے کے بعد واپس جب آئے گا تو بریک کی بیچلر پارٹی میں ضرور شرکت کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہیڈا اور جج بریک دونوں دوبارہ سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جج بریک ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ جو ولا اس نے اس کے لیے ارینج کیا تھا اسے وہ پسند کیوں نہیں ہے۔ ہیڈا کہتی ہے کہ اسے کبھی وہ ولا پسند آیا ہی نہیں تھا، اس نے بغیر کسی وجہ کے اسے اپنی پسند ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن اب اس میں بہت زیادہ بوریت محسوس کرتی ہے۔ جج بریک ہیڈا کو بہت زیادہ فورس کرتا ہے کہ وہ بھی لازماً جارج کے ساتھ اس کی بیچلر پارٹی میں شرکت کرے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ گھر کی لائف سے اس لیے بوریت محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اس لیے اس کا دل لگانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ گھر سے باہر ضرور آئے، یعنی اس کی پارٹی میں ضرور شرکت کرے۔ جب جارج پارٹی پر جانے لگتا ہے تو ہیڈا گیبلر اپنی بجائے تھیا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد لو برگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو کتاب اس نے اسے پہلے دکھائی تھی وہ اصل کتاب نہیں ہے، بلکہ اصل کتاب تو اس کی پاکٹ میں ہے، جس کا اصل ٹاپک ڈیلنگ ود دا سویلائزنگ فورسز آف دا فیوچر ہے۔ وہ مینیوسکرپٹ یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ انہیں دکھاتا ہے اور دوبارہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ بک اپنی پروفیسرشپ کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس پر جارج بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا دوست لو برگ اب کبھی بھی اس کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہیڈا گیبلر لو برگ کو اپنی شادی کا فوٹو البم بھی دکھاتی ہے۔ ہیڈا گیبلر کہتی ہے کہ ان کی شادی کی فوٹوز بہت ہی ڈل سینز کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ اس پر لو برگ اسے اپنی محبت کے دن یاد کرواتا ہے۔ لو برگ کو اس بات پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ مزید اظہار محبت کرتا تو شاید ہیڈا مان جاتی، کیونکہ اس نے اسے کبھی بھی گولی نہیں مارنی تھی، اس نے جسٹ اسے ڈرانے کے لیے پسٹل دکھایا تھا۔ جب وہ ہیڈا سے اس بات کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ سکینڈل بننے سے ڈرتی ہے، اس لیے اس نے اس کے ساتھ لمٹس کو کراس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد لو برگ بہت خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے دوبارہ سے ہیڈا گیبلر میں کوئی چانسز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس کے بعد جارج لو برگ اور تھیا پارٹی پر چلے جاتے ہیں جو کہ جج بریک نے ارینج کی تھی۔ ایکٹ 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلی صبح 7 بجے جب جارج آتا ہے تو ہیڈا جاگ رہی ہوتی ہے۔ آتے ہی جارج اسے لو برگ کی ان حرکات کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس نے پارٹی میں کی تھیں۔ اس نے بہت زیادہ شراب پی لی اور وہ اس حد تک نشے میں دھت ہو گیا کہ اس کا جو مینوسکرپٹ تھا، یعنی اس کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، اس کی پاکٹ سے گر گئی۔ جارج نے وہ کتاب اٹھا لی تاکہ وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہ یہ کتاب ہیڈا گیبلر کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ اسے محفوظ کر لے۔ اس دوران اسے یہ میسج ریسیو ہوتا ہے کہ اس کی آنٹ یعنی رینا اب موت کے قریب ہے، اس لیے وہ اسے ملنے چلا جاتا ہے۔ اس دوران جج بریک بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی آئلٹ لو برگ کی حرکتوں کے بارے میں اسے آگاہ کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں پولیس کو بلانا پڑا، جس وجہ سے پارٹی میں بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی تھی اور لو برگ نے پولیس والوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی۔ اور جج بریک کہتا ہے کہ اس نے سوچا کہ لو برگ اب پناہ لینے کے لیے ہیڈا کے گھر میں ہی آیا ہوگا۔ اس دوران تھیا وہاں آ جاتی ہے اور ہیڈا گیبلر اس کے سامنے ہی لو برگ کی لکھی ہوئی وہ کتاب اٹھاتی ہے اور اسے آگ میں پھینک دیتی ہے۔ جب تھیا اس پر احتجاج کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کتاب
اسی کی مدد سے لو برگ نے کمپلیٹ کی تھی، جسے وہ اپنا بچہ کہتا تھا۔ یعنی اس کتاب کی حیثیت تھیا اور لو برگ کے ایک لو چائلڈ کی سی ہے، اس لیے وہ ان کے بچے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہے، یہ کہہ کر وہ کتاب کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتی ہے۔ جیسے ہی لو برگ ہیڈا گیبلر کے پاس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہے کہ اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی کتاب اس سے چھن گئی ہے، اور اب وہ دوبارہ کتاب لکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت سی چیزیں بھول گیا ہے اور اب وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا ہے۔ اس پر ہیڈا گیبلر اسے اپنا ایک پسٹل دیتی ہے اور وہ اسے انکریج کرتی ہے کہ وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ باقی کتاب کو بھی تھیا کے سامنے مکمل طور پر جلا دیتی ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ شام کے وقت مس ڈیسمن یعنی آنٹ جولیا داخل ہوتی ہے، جس نے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے کیونکہ اس کی سسٹر رینا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہیڈا اسے سلام کرتی ہے اور رینا کی موت پر افسوس کرتی ہے۔ جب جارج آ کر ہیڈا سے اس کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے اسے جلا دیا ہے۔ اس دوران تھیا آ کر بتاتی ہے کہ لو برگ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کیونکہ اس نے اپنے سینے میں گولی مار لی ہے۔ اس پر جارج کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کی پبلیکیشن کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن ہیڈا کو اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ لیکن تھیا کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کی کتابوں کے مختلف پیجز ہیں، وہ انہیں جوڑ کر اب دوبارہ سے اس کتاب کو مکمل کر سکتی ہے۔ اس پر جارج بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد تھیا اور جارج اس کی کتاب کو مکمل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جج بریک آ کر ہیڈا کو اس بات سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لو برگ کی موت میں انوالو ہے کیونکہ جس پسٹل سے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کیا ہے وہ اسی کا دیا ہوا پسٹل تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہیڈا اس کے ساتھ غلط ریلیشن میں آ جائے تاکہ اس کے عوض وہ اسے پولیس سے پروٹیکٹ کر سکے، یعنی وہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر ہیڈا پہلی مرتبہ مایوس بھی ہوتی ہے اور خوفزدہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں ہیڈا تھیا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس طرح سے وہ آئلٹ لو برگ کو امپریس کیا کرتی تھی اسی طریقے سے اب وہ اس کے ہسبینڈ یعنی جارج کو بھی امپریس کرے گی۔ اس پر جارج کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس کے جواب میں ہیڈا کہتی ہے کہ کیا وہ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے، لیکن جارج اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد جارج تھیا سے کہتا ہے کہ وہ آنٹ جولیا کے اپارٹمنٹ میں رینا کا جو کمرہ تھا وہاں شفٹ ہو سکتی ہے، یہاں اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہر شام وہ اکٹھے مل کر لو برگ کا جو مینusکرپٹ ہے اسے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اچانک ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جارج، تھیا اور جج بریک وہاں اچانک آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیڈا گیبلر صوفے کے اوپر بالکل بے جان لیٹی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اپنی کن پٹی پر گولی چلا دی تھی۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں پاور اور انفلوئنس کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ماڈرن سوسائٹی میں ایک تنہا شخص کی تنہائی کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوٹی اور فورس کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریجڈی کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جیلسی کا تھیم ملتا ہے۔ سیکس اور اسٹیریلٹی کا تھیم ملتا ہے۔ فیمنزم کا تھیم ملتا ہے اور بورڈم کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈرن لائف میں ڈریمز اور ہوپس کا تھیم ملتا ہے، اور اینڈ پر ہمیں ڈرگز اور الکوہل کے یوزز اور ابیوزز کا تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دیز لیکچرز۔